رسول اللہ. ہم گواہی ایک نہیں دیتے، ہم دو دیتے ہیں، محمد رسول اللہ علی ولی. بسم اللہ سے. ہمارے ہاں اللہ پہ ایک گواہی نہیں، ادھورا ہے سوائے مذہب اہل بیت کے. یہ دعویٰ ہر مسلمان کا ادھورا ہے جو صرف محمد رسول اللہ والی گواہی دے، کیونکہ اللہ کہتا ہے گواہیاں دو ہونی چاہیے. لہٰذا علی ولی اللہ کو جہاں سے نکالنا سوچ کے نکالنا. علی دعویٰ نہیں، علی گواہ ہے. علی ہے توحید پہ گواہ، لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد رسول اللہ اس دعوے کا گواہ ہے. اگر یہ گواہی نظر آنی ہے تو آؤ تاریخ پہ گادی میں چلیں. اسلام کی پہلی دعوت ہے، نام اس کا دعوت ذوالعشیرہ ہے. 40 کافروں کو دعوت ایمان دی گئی ہے. ابو طالب کے گھر میں یہ اسلام کی پہلی دعوت ہوئی ہے. مرضی کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ، اسلام کی پہلی دعوت جسے تم دعوت ذوالعشیرہ کہتے ہو، یہ جو 40 کافر اکٹھے کیے تھے، یہ کس کے گھر ہوئی تھی؟ دینیات ہو، اسلامیات ہو، مذہب اسلام کی کتاب ہو، ابن خلدون سے لے کے شبلی نعمانی ہو، شبلی نعمانی سے لے کے طاہر القادری ہو، طاہر القادری سے لے کے سلیمان ندوی ہو، سب نے لکھا کہ اسلام کی پہلی دعوت حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوئی. اسلام آباد کے جم غفیر میں شیعہ قوم کا ماتمی اس سے سوال پوچھنا چاہتا ہے، ہمیں بتاؤ ابو طالب کا گھر کہاں تھا؟ وہ کہتے ہیں مکہ میں. اب میرے دوسرے سوال کا جواب دو، اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا؟ وہ بھی مکہ میں. تو جب اللہ کا اپنا گھر تھا تو اسلام کی دعوت ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی؟ بولو جو علی کے نوکر بیٹھے. جب اللہ کا اپنا گھر موجود تھا تو اسلام کی پہلی دعوت ابو طالب کی حویلی میں کیوں ہوئی ہے؟ کیا مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ ابو طالب نے میرا کلمہ نہیں پڑھنا؟ جب خدا کو پتا تھا تو پھر کافر کے گھر میں اسلام کی پہلی دعوت رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ چاہیے تھا اللہ کو اپنی دعوت اپنے گھر میں رکھتا. بات توحید کی تھی، اللہ کے گھر میں ہونی چاہیے تھی. بات رسالت کی تھی، ہونی ابو طالب کے گھر گئی ہوئے. لا الہ کی دعوت ابو طالب کے گھر، محمد رسول اللہ کی دعوت ابو طالب کے گھر. میرے اللہ یہ دعوت تو نے اپنے گھر میں کیوں نہ رکھی؟ جب میں نے تاریخ کے مولویوں سے پوچھا، جب میں نے مورخ کا گریبان پکڑا تو مورخ نے مجھے مجبوری بتائی. اس کا مجبوری یہ ہے، یہ دعوت خانہ کعبہ میں اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ تب کعبہ میں بت رہتے تھے، تب کعبہ میں بت رہتے تھے، تب کعبہ میں بت رہتے تھے. ڈوب کے مر جا، رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت ہے. جب اللہ کے اپنے گھر میں بت تھے تب بھی حضرت ابو طالب کا گھر اس قابل تھا کہ وہاں اسلام کی دعوت ہوتی. صرف دعوت لوگ اکٹھے نہیں کیے، حضرت ابو طالب نے کھانا بھی کھلایا. لفظ تبدیل کر کے دوں، اسلام کا پہلا لنگر علی کے باپ نے دیا. یہ اسلام کا پہلا کھانا. بسم اللہ. اور آج بھی اس لنگر کا صدقہ سب سے زیادہ لنگر انہی کے بیٹوں کے گھر میں بنتا ہے. حضرت ابو طالب نے پہلا کھانا کھلایا. صرف کھانا نہیں کھلایا، دعوت کا اہتمام کیا، ذکر کا اہتمام کیا. یعنی کہ میں لفظ تبدیل کرتا ہوں، بڑا اچھا اور بڑا موضوع جملہ دیتا ہوں. ابو طالب کے گھر میں اسلام کی پہلی مجلس ہوئی. مجلس کہیں گے نا اسے. اسلام کی پہلی مجلس کے بانی ابو طالب تھے، پہلے ذاکر محمد تھے. یہ پہلی دعوت کا اہتمام ہوا. 40 کافر آ کے بیٹھ گئے. رسالت مآب تقریر کے لیے اٹھے اور اٹھ کے کھڑے ہو کر ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. اے انسانوں کہو اللہ ایک ہے. اس سے بڑھ کے آمنہ کے بیٹے کا کرم کیا ہوگا کہ وہ انہیں انسان کہہ رہے تھے.
सामने अरब के दरिंदे बैठे हैं, सामने अरब के वहशी कबीलों के सरदार बैठे हैं, और सरकार रिसालत माफ करे, ए इंसानों, ये करम था अब्दुल्ला के बेटे का, कूलू, कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। अब तकरीर नतीजों पे जा रही है जी। आयत क्या है? मैं अपनी तौहीद पे खुद गवाह हूं, और एक मेरे फरिश्ते हैं और एक साहिबान इल्म है। ये दावा अल्लाह ने अर्श पे किया था, मैं तस्वीर फर्श पे दिखाने लगा। नबी ने कहा कहो अल्लाह एक है, एक है अल्लाह, बस एक है। अब किन से कह रहा है? एक एक घर में कई कई खुदा रहते हैं। भाई मक्का किसी एक बुत की पूजा तो करता नहीं था, हर घर में कई बुत थे। कितना मुश्किल था मेरे नबी के लिए ये ऐलान करना कि जिस एक एक घर में कई खुदा रहते थे, उनके दरमियान खड़ा होकर कह रहा एक है। यानी कि उनके घर में बैठे खुदा अबू तालिब के घर में खड़े होकर मोहम्मद ने झूठे कह दिए। वो अभी अभी अपने खुदाओं के आगे सजदा करके आए हैं, और रसूल कह रहे हैं एक है। आज हमें बंदे कहते जी आप कम से कम, मुझे तो बहुत ज्यादा लोग ये मशवरा देते हैं कि नहीं जी आप बस इस तरह की बातें नया किया करें, हमें जरूरत ही नहीं है किसी को छेड़ने की, जब हमारे अपनों के फदाइल ही खत्म नहीं होते। ये नसीहत अपने पास रखो, ये नसीहत नबी को करके देख कि या रसूलल्लाह हमें क्या है उनके बुतों को कहने की, आप सिर्फ अपने खुदा की बात करें। लेकिन नबी ने कहा मेरे मजहब का असूल ही नहीं है, मेरे मजहब में इनकार पहले है, इकरार बाद में है, तबर्रा पहले है, तवल्ला बाद में। भाई रसूल से ज्यादा, क्या कायनात के रसूल से ज्यादा भी कोई इत्तेहाद का कायल था? लेकिन याद रखना, मैं खुद जिम्मेदारी के साथ ये लफ्ज कह रहा हूं, मैं इत्तेहाद का कायल हूं, इंजमाम का कायल नहीं। पढ़े लिखे लोगों से मैं मुखातब हूं। इत्तेहाद होना चाहिए, कौमों में इत्तेहाद होता है, नजरियात में इत्तेहाद होता है, मजहबों में इत्तेहाद होता है, इंजमाम नहीं होता। इत्तेहाद होता है अकीदे पर रह के। ये बातें मैं मिंबर से कर रहा हूं और मुझे इसके नताइज भुगतने पड़ रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी अपनी कौम को कह रहा हूं, मजहब शिया की चार दीवारी में रह के किसी से दोस्ती करना, हम इत्तेहाद के कायल हैं, हम इत्तेहाद करेंगे। हाँ ठीक है, कोई अपने नजरिए पर रहे, हमसे माशरे में जिंदगी गुजारने के लिए दोस्ती रखे, अपने नजरिए में रह के। हम अपने नजरिए से 1 इंच बाहर नहीं आएंगे। बात समझ में नहीं आ रही तो खोल के कर दूं। हम किसी बंदे से ताल्लुक बेहतर करने के लिए किसी झूठे को सच्चा नहीं कह सकते। हमें क्या मजबूरी बनी है? हमें कोई मजबूरी नहीं है। क्या हम कहेंगे साहिब हम आपसे ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं तो चले हम उनको भी मान लेते? नहीं, इत्तेहाद है तो अकीदे में रह के, इंजमाम नहीं है। इंजमाम और है, इत्तेहाद और है। इंजमाम कहते किसी में जम हो जाना। मिसाल दे देता हूं, आजकल मेरे मजहब के साथ, कम से कम शिया मजहब के साथ जो सबसे बड़ी चोर बाजारी हो रही है वो यही हो रही है। इत्तेहाद के नाम पे तुम्हें दुश्मन के हाथों बेचा जा रहा है। इत्तेहाद के नाम पे इत्तेहाद का चूरन बेच के मेरी मजहब के अकीदे फरोख्त किए जा रहे हैं। हम इत्तेहाद करेंगे अकीदे में रह के, इंजमाम नहीं होगा। इत्तेहाद और इंजमाम क्या है? चाय बनाने के लिए आपको दूध चाहिए, पत्ती चाहिए, ये दोनों चीजें बराबर रखी हुई हैं, ये इत्तेहाद है। जब ये इकट्ठी हो गई, इंजमाम है। अब इसमें से दूध अलहदा करके दिखा, हो नहीं सकता। बाहर थे तो इत्तेहाद था, अंदर आए तो इंजमाम हो गया। अकीदे पे रह के इत्तेहाद करना, इतना भी किसी में घुल मिलना चाहना कि मुश्किल हो जाए कि अपना कौन है और बेगाना कौन।
شیعہ رہ کے اتحاد کرو، شیعہ مذہب میں رہ کے اتحاد کرو۔ نبی سے زیادہ کون اتحاد کا قائل تھا؟ لیکن نبی نے مکے کے کافروں میں، یہ نبی کا آبائی وطن ہے، یہ رسول کے باپ دادا کا وطن ہے۔ عرب کے لوگ نبی کے باپ کا بھی احترام کرتے تھے، نبی کے دادا کا بھی احترام کرتے تھے۔ قطعاً میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرے ایک جملے سے میرے باپ دادا کے بنائے ہوئے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ نبی نے کہا نہیں، کہو اللہ صرف ایک ہے۔ انہوں نے کہا عبداللہ کا بیٹا تو جنہیں ہم مانتے ہیں، فرمایا جھوٹے ہیں۔ انہوں نے کہا تیرا اللہ؟ فرمایا میرا اللہ ہے، ایک ہے۔ 40 کافروں نے سر اٹھائی، یہ اسلام کی پہلی دعوت ہے۔ 40 کافروں نے سر اٹھا کے کہا کہاں ہے؟ اب دوسرا مشکل دعویٰ رسول کرنے لگے، نظر نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا۔ جب کہا نا دکھائی نہیں دیتا تو عرب کے کافر کہکا مار کے کہنے لگے اچھا تیرے کہنے پہ اگر تیرے خدا کو مان بھی لے تو اسے کیسے مانے جو نظر ہی نہیں آتا، اسے کیسے مانے جو دکھائی نہیں دیتا، جبکہ جنہیں ہم سجدہ کرتے ہیں وہ دکھائی بھی دیتے ہیں، وہ نظر بھی آتا ہے۔ یہ کون بتائے گا کہ تمہارا اللہ ہے اور تمہارا اللہ سچا ہے؟ اس بات کی گواہی کون دے گا؟ اتنا کہنا تھا گواہی کون دے گا، گواہی کون دے گا؟ تقریر جسے یاد ہے، جسے موضوع یاد ہے، گواہی کون دے گا؟ نبی نے فرمایا اشہد انی محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا اللہ ایک ہے، اس لیے میں گواہی دے رہا ہوں کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا تو اس کا رسول ہے تو گواہی دے رہا ہے، اب یہ گواہی کون دے گا کہ تو اس کا رسول ہے؟ ابھی نبی چپ تھے کہ مکے میں کون بولے گا، یا پیچھے سے بچپن کا علی اپنے پنجوں پہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے کہا اشہد انی علی ولی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اس کا رسول ہے اور وہ اللہ ہے۔ کافروں نے پیچھے مڑ کے کہا تو کس عہدے کے ساتھ گواہی دے رہا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ میں اس کا ولی ہوں اور اس کا وصی۔ کیا کہا تھا؟ بسم اللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ اب یہ دعویٰ تھا لا الہ الا اللہ، گواہی کس نے دی؟ محمد رسول اللہ۔ پیچھے سے گواہی کس نے دی؟ علی ولی اللہ۔ مجھے حسین کی عزت کی قسم، دین کی آخری گواہی کا نام علی ولی اللہ۔ اگر وہ گواہی نہ دیتا تو اسے رسول کوئی نہیں مان رہا تھا، اسے اللہ کوئی نہیں مان رہا تھا۔ علی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں یہ اس کا رسول ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، یہ اس کا رسول ہے۔ اب اسلام آباد مجھے بول کے بتائے 90 پوری دنیا میں جتنے مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ کروڑوں میں ہے، یہ 90 کروڑ مسلمان کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم شیعہ کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ یہ پہلی بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے علی نے کہا تھا، اور پہلی بار علی ولی اللہ میرے نبی نے کہا تھا۔ اس کا مطلب محمد رسول اللہ تک کلمہ پڑھنا علی کی سنت ہے، اور علی ولی اللہ پڑھنا نبی کی سنت۔ یہ پہلی گواہی علی ابن ابی طالب نے دی۔
لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد رسول اللہ اس کی گواہی ہے، علی ولی اللہ اس کی گواہی ہے۔ ہم علی کی گواہی نہیں دیتے، ہم توحید کی گواہی دیتے۔ ہم علی ولی اللہ کہہ کے علی پہ گواہی نہیں دے رہے، ہم توحید پہ گواہی دے رہے ہیں۔ لہٰذا علی ولی اللہ پڑھنے والے کی توحید کو مشکوک نہ سمجھنا۔ تمہارے پاس صرف دعویٰ ہے، ہمارے پاس علی کی صورت میں دلیل ہے۔ لا الہ الا اللہ دعویٰ، 14 اس کی دلیلیں، دلیل ہی کو کہتے ہیں حجت۔ متوجہ رہیے گا سرکار، دلیل کو کہتے ہیں حجت۔ میرے 8ویں شہنشاہ کا دور اقدس ہے، مامون رشید نے خط لکھا امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کو۔ امام ہشتم مدینہ سے چلے، بذریعہ نیشاپور امام نے خراسان پہنچنا۔ نیشاپور جو زیارات کا سفر کر کے آئے ہیں، نیشاپور آج بھی زیارت ہے، قدم گاہ ہے سرکار 8ویں شہنشاہ کی، وہاں پہ چشمہ ہے سرکار علی بن موسیٰ رضا کا۔ نیشاپور تک میں اپنے موضوع سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہٹ رہا، بالکل موضوع کے ساتھ متصل ہوں۔ امام کی سواری نیشاپور تک پہنچی، 25,000 محدثین ہاتھوں میں کاغذ قلم اٹھا کے رضا کا انتظار کر رہے تھے۔ 25,000 محدثین انتظار کر رہے تھے۔ کیوں؟ اس سے پہلے ہر دور کے محمد کو اتنا قید رکھا گیا تھا، اتنا محدود رکھا گیا تھا، زمانہ علم کے لیے ترس رہا تھا، زمانہ بے چین تھا کہ کوئی محمد آئے، کوئی علی آئے، ہمیں کوئی نہ کوئی حدیث سنائے۔ یہ علی ابن موسیٰ رضا کے انتظار میں تھے۔ کتنے کاغذ قلم؟ 25,000 محدثین کی تعداد اہل سنت نے بھی لکھی ہے۔ 25,000 محدثین علی ابن موسیٰ رضا کا انتظار کر رہے تھے۔ امام کی سواری بڑھ رہی تھی، امام کی سواری کی گرد اڑ رہی تھی، یہ 25,000 محدثین کے چہرے پہ پڑ رہی تھی، لیکن یہ پھر بھی پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے، دوڑ کے کہہ رہے تھے محمد کا بیٹا کچھ لکھوا، علی کا بیٹا کچھ لکھوا، علی کا بیٹا کچھ لکھوا۔ نیشاپور کے قریب آ کے امام رضا کی سواری رک گئی۔ امام نے اپنی سواری کے محمل کا پردہ ہٹایا، جب دیکھا 25,000 کاغذ قلم ہاتھوں میں تڑپ رہا تھا، 25,000 کاغذ قلم ہاتھوں پہ تڑپ رہا تھا۔ امام کے چہرے میں مسکراہٹ آئی، امام نے منہ مدینے کی طرف کیا، کہا نانا مبارک ہو، تو نے ایک مانگا تھا، انہوں نے نہیں دیا تھا، آج 25,000۔ تو نے ایک کاغذ قلم مانگا، انہوں نے انکار کر دیا، یہ دیکھ 25,000 کاغذ قلم رضا کے پیچھے آ رہے ہیں۔ امام نے محمل کا پردہ اٹھا دیا، امام نے اپنا سر مبارک محمل سے باہر نکالا۔ 25,000 محدثین نے محمد کی زیارت کی، علی کی زیارت کی، حسن کی زیارت کی، حسین کی زیارت کی۔ رضا کی زیارت نہیں ہو رہی، یہ رضا کی نہیں، یہ نبی کی زیارت تھی، یہ علی کی زیارت تھی۔ 25,000 محدثین کی آواز آئی، اے فرزند رسول، اے فرزند علی و بطول، ہمیں کوئی حدیث لکھوا۔ اب یہ وقت نہیں ہے، اب امام کے لیے ممبر نہیں سجا ہوا کہ امام خطبہ دیتے، سفر میں ہیں اور ایک حدیث پڑھنی ہے، صرف ایک۔ اب امام نے ایک حدیث میں پوری تاریخ بند کی۔ آج کے دن یہ حدیث سماعت فرمائیے گا، امام نے ایک حدیث میں پوری تاریخ بند کی۔ امام سواری سے باہر نکلے، امام نے کہا کیا سننا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ایک حدیث لکھوا، بس ایک لکھوا دے، بس ایک لکھوا دے۔ امام نے کہا لکھو کلمہ لا الہ الا اللہ حسنی۔ موضوع یاد ہے؟ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، یہ اس کی گواہ ہے۔ اب دعویٰ، امام نے پہلے دعویٰ پڑھا، امام نے کہا سنو لا الہ الا اللہ حسنی۔ اب امام نے یہ حدیث نقل کس طرح کی؟ ہمارے ہاں جب ہم مذہبی کتابیں پڑھتے ہیں تو ایک علم پایا جاتا ہے جسے کہتے ہیں علم الرجال۔ علم الرجال ایک باقاعدہ علم ہے جس میں ہم حدیث کے راوی کو پرکھتے ہیں کہ جس نے یہ حدیث روایت کی ہے یہ کون ہے، کس کا بیٹا ہے، کب مسلمان ہوا تھا، کتنی حدیثیں نقل کی ہیں، کتنا سچا ہے۔ ہاں علم الرجال، اور علم الرجال صرف مذہب جعفریہ میں نہیں، تمام مسالک کے علماء علم الرجال کے قائل ہیں کہ روایت سے پہلے راوی کو پرکھو، یہ راوی کون ہے، کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا ہے،
किस शजरे से है, किस कबीले से है, किसके साथ, मासूम के साथ कितनी जिंदगी गुजारी है, कितनी रवायतें नकल की हैं। जो रवायतें नकल की हैं वो मुरसल है, वो मरफू हैं, मौसिक हैं, मुस्तनद हैं। पहले रावी को परखते हैं, फिर हम रवायत को तलाश करते हैं। और ये मज़हब जाफरिया की सबसे बड़ी सच्चाई है कि हमने आज तक नहीं देखा कि रावी कौन है। हम ये देखते हैं किस मासूम की नौकरी में रहा है, किस मासूम ने इसे मुस्तनद करार दिया है। हम रवायत से पहले रावी को, मासूम से मोहब्बत देखते हैं। लेकिन सियासिता मेरे अहले सुन्नत भाइयों की किताब है। मैं उनके मज़हब पे तनकीद नहीं करने लगा, लेकिन मैं सिर्फ म्यार बताने लगा हूँ। तुम्हारी सियासिता में 7,500 हदीस एक अकेले सहाबी से ली है, जिसका नाम हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। ये अहले सुन्नत की सबसे ज्यादा हदीसें सिर्फ एक मुहद्दिस से ली गई है, सिर्फ एक सहाबी से ली गई है। जब हमने इनसे पूछा कि 7,500 या 6,500 या कम अज कम 5,500 हदीस एक रावी से कैसे ले ली, उन्होंने कहा इसलिए कि इनका बाकी सहाबा से ज्यादा हाफिजा तेज था। जब हमने इल्मुर रिजाल में परखा तो हमें इल्मुर रिजाल ने बताया कि ये अबू हुरैरा जंगे खैबर के बाद मुसलमान हुए हैं। ये 2 या 2.5 साल नबी के साथ रहे हैं। हमने कहा 2 साल में 7,500 हदीस कैसे कह दी? तो हमें अहले सुन्नत उलमा ने जवाब दिया कि इसलिए इनका हाफजा तेज था कि इनके साथ एक मोजज़ा रूनुमा हुआ था। हमने कहा वो मोजज़ा क्या था? इन्होंने कहा एक दफा रसूल दरबार में बैठे थे, एक ज़ईफ़ा ने रसूल को दूध का प्याला पेश किया था। रसूल ने लब लगा के अपना जूठा दूध हजरत अबू हुरैरा को दे दिया था। इन्होंने पी लिया था, हाफजा तेज हो गया था। लिहाजा तेज हाफजे की वजह से बाकी सहाबा से ज्यादा हदीसें याद होनी शुरू हो गई। देखे मैंने नाम भी लिया है, इज्जत से लिया है, बात भी की है तो तहजीब से की है। अगर गाली दी नहीं है तो गाली सुनूंगा भी नहीं। तहजीब से बात की है तो तहजीब से जवाब लूंगा। अगर एक सहाबी नबी का जूठा दूध पी ले, उससे 7,500 हदीसें ले लेते हो, और जो अली मोहम्मद की जुबान चूस के जवाब। सहाबी से, एक सहाबी मुखसर भाई थोड़ा कीजिए। मतवज्जे जी, जो जूठा दूध पी ले उससे सारी हदीसें, जिसने नबी की जुबान चूसी, जो जिनके बारे में नबी कह गए लहमों का लहमी, दमों का दम्मी, इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून, इनका जिस्म मेरा जिस्म, इनकी हड्डियां मेरी हड्डियां, इनके दोस्त। चले इस्लामाबाद अगर इंसाफ करे तो मैं इस हदीस का एक राज उगलता हूं। रसूल ने ये कहा इनका खून मेरा खून, ये क्यों नहीं कहा मेरा खून इनका खून? जो करीब बैठे हो ये तो सहमत करो ना, जो बाहर बैठे उनकी तो मजबूरी है कि वो मेरी आंख के दायरे में नहीं। जो करीब बैठो तुम तो मेरे हिसार में हो ना। रसूल ने ये क्यों नहीं कहा कि मेरा खून इनका खून? नहीं, इनका खून मेरा खून, इनका गोश्त मेरा गोश्त। या रसूल अल्लाह, आप उम्र में भी बड़े हैं, रुतबे में भी बड़े हैं, नूर में भी बड़े हैं, आपको कह देना चाहिए था मेरा खून इनका खून, मेरा गोश्त इनका गोश्त। हदीस फिर भी पक्की होती, फिर भी तेरी हदीस में शक ना होता। लेकिन ये आपने क्या हदीस कह दी है? इनका खून मेरा खून, इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून, इनका खून मेरा खून। अब इस्लामाबाद बेइख्तियार बोल पड़ेगा अगर इस हदीस का राज उगलूंगा। जब का इनका खून मेरा खून, तो मेरी तरफ करना, इनका खून मेरा खून। अब इस हदीस में से मैं लफ्ज खून अगर निकालूंगा तो पूरा राज खुल के तुम्हारे सामने आ जाएगा। इनका खून मेरा खून, नहीं खून निकालते, इनका मेरा, ये नहीं कहा मेरा इनका, नहीं इनका मेरा, इनका मेरा, इनका मेरा, ये नहीं कहा मेरा
इनका। अभी भी 3 या 4 बंदों के हाथ उठे हैं, मजमा गुम कहां पे है? रसूल ने ये नहीं कहा मेरा इनका, इनका मेरा, इनका मेरा। अच्छा तुम चाहते हो कि मैं सीना फाड़ लूं, तो फिर सुनो दलील। रसूल ने इसलिए कहा इनका मेरा, मैं नहीं कहा मेरा इनका, क्योंकि रसूल जानते थे मेरे कई ऐसे होंगे जो इनके नहीं होंगे, इनका एक भी ऐसा नहीं होगा जो मेरा नहीं। सारे बोल को मिलके हैदरिया। इनका, इनका मेरा। मेरे कई ऐसे होंगे जो इनके, इनका एक भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने वाला मोहम्मद रसूल अल्लाह से बगावत नहीं करता। अल्लाह ने कहा कि रूहें बीमार होती हैं, जैसे बदन है ना जी, जिस्म को बीमारियां लगती हैं, खुदा कहता रूहें भी बीमार होती हैं। रूह को 3 तरह की बीमारियां लगती हैं, शिर्क, कुफ्र, नफाक। यह शिर्क रूह को बीमार कर देता है, या कुफ्र या नफाक। अल्लाह ने इलाज भी 3 रखे। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, शिर्क खत्म। मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो, कुफ्र खत्म। अली वलीउल्लाह पढ़ो, मुनाफिकत खत्म। इससे अच्छा राज एक और बताऊं, ला इलाहा की दुश्मनी सीने में छुप जाती है। हाँ 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 हाँ, अल्लाह ने यह नहीं कहा कि मेरा मुनकर मुनाफिक है, नहीं, मेरा मुशरक है। मोहम्मद का दुश्मन काफर है, अली का काफर नहीं, मुनाफिक है। मुनाफिक कौन होता है? अंदर से कुछ, बाहर से कुछ। तोता सब्ज पत्तों में बैठा हो तो पहचाना नहीं जाता, इसलिए पता ही नहीं चलता कि तोता कौन सा है, पत्ते कौन से हैं। मुनाफिक मुसलमानों में बैठा पहचाना नहीं जाता। खुदा ने कहा ला इलाहा का दुश्मन काफर नहीं मुशरिक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दुश्मन मुशरिक नहीं काफर है। लेकिन या अली तेरा दुश्मन ना काफिर है ना मुशरिक है, तेरा दुश्मन मुनाफिक है। लेकिन अल्लाह की दुश्मनी सीने में छुप जाती है, मोहम्मद की दुश्मनी सीने में छुप सकती है, अली की दुश्मनी सीने में छुपती नहीं, चेहरे पे जाहिर हो जाती है, रंगत तब्दील हो जाती है, आंखें बाहर आ जाती है, जिस्म कांपने लगता है। इसलिए एक बंदे ने रसूल से पूछा था, सुन्नी किताबों के हवाले है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने पूरी सूरत भेज दी है मुनाफिकून, और अल्लाह ने कहा है ये नमाजें भी पढ़ते हैं, ये रोजे भी रखते हैं, ये ज़कातें भी देते हैं, ये हज भी करते हैं, ये ला इलाहा भी पढ़ते हैं। या रसूल अल्लाह, हमें कैसे पता चलेगा इस सूरत वाले मुनाफिक कौन है? रसूल ने कहा हर महफिल में बैठ के अली की बातें किया कहा। महफिल में बैठ के मेरे अली का तज़किरा करो, मुनाफिक उभर उभर के सामने आने शुरू हो जाए। कैसी स्क्रीनिंग है, डीएनए टेस्ट बहुत बाद में बना है। बोलो जो अली के नौकर बैठे हो, अलीयुन वलीउल्लाह म्यार है, ये छान है। इमाम ने फरमाया, इमाम रजा, बात खत्म करो, इमाम ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्न, ला इलाहा इल्लल्लाह एक कला है। इमाम ने ये नहीं फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह एक घर है, एक गार है, एक झोंपड़ी है, नहीं, एक कला है। हिकमत देखना, हिकमत। और मैं मौला हुसैन की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, ये इतनी मोतबर हदीस है कि इमाम ने इस हदीस को पढ़ने से पहले हदीस के रावियों का शजरा पढ़ा था।
میں بھی کر رہا تھا نا جی علم الرجال کی بات. میزان الاعتدال یہ ایک بہت بڑی کتاب ہے جس میں راوی پرکھے جاتے ہیں. امام نے راوی بتائے کہ اس حدیث کا راوی کون ہے. ذرا راوی سننا پھر سوچنا کہ اس راویوں میں شک کون کر سکتا ہے. امام نے حدیث پڑھنے سے کہا میں نے سنا ہے اپنے باپ موسی کاظم سے, انہوں نے سنا ہے اپنے باپ جعفر صادق سے, انہوں نے سنا ہے اپنے باپ محمد باقر سے, محمد باقر نے سنا ہے علی زین العابدین سے, علی زین العابدین نے سنا ہے حسین سے, حسین نے سنا ہے حسن سے, حسن نے سنا ہے علی سے, علی نے سنا ہے محمد سے, محمد نے سنا ہے جبریل سے, جبریل نے سنا ہے خدا سے. شک کرو ان راویوں پہ. امام نے راویوں کا شجرہ پڑھا. اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث سلسلۃ الذہب, سونے والی حدیث. جتنے میرے مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے جو امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں, انہیں وہابی کہتے ہیں, وہ حنبلی کہلواتے ہیں. احمد بن حنبل کے سامنے یہ حدیث رکھی گئی. اس حدیث کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ احمد بن حنبل نے راوی پڑھے. اس نے کہا مجھے اللہ کی قسم اس حدیث کے راویوں کے نام اگر برتن میں پڑھ کے پانی ڈال کے گونگے کو پلایا جائے زبان مل جائے. یہ احمد بن حنبل کا قول ہے, اہل سنت کے احمد بن حنبل کا قول ہے. اب یہ دیکھیں یہ ہماری کتنی, اس سے بڑھ کے ہم کتنے مسکین لوگ ہیں, اپنے اماموں کے فرمان بھی سناتے ہیں, ان کے اماموں کے فرمان بھی سناتے ہیں. امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے آ کے کہا تھا بابا ذرا مجھے رتبوں کے اعتبار سے صحابہ کے نام تو لکھوا. اس نے کہا لکھ. بیٹا سامنے بیٹھ کے لکھنا شروع ہو گیا. اس نے پہلے 3 خلیفہ کے نام لکھوائے, علی کا نام چھوڑ کے 10 نام اور لکھوا دیے. جب 13 صحابہ کے نام ہوئے بیٹے نے کاغذ قلم زمین پہ پھینک کے کہا بابا اتنی دشمنی ہے تجھے علی سے, میں ہر نام کے بعد سوچ اب علی کا نام آئے گا, اب علی کا نام آئے گا, اب علی کا نام. 13 نام لکھوا دی, علی کا نام نہیں لکھوایا. احمد بن حنبل بیٹے کو جھڑک دے رہا, شرم کر, پوچھ صحابہ کا رہا ہے, علی کو صحابی ہے, علی تو محمد کا بھائی ہے. پڑھو اپنے ائمہ کو, اپنے اماموں کو تو پڑھو. احمد بن حنبل کو پڑھو, امام شافعی کو پڑھو. ایک مجلس پوری چاہیے ائمہ اربع اہل سنت کے 4 ائمہ کے آل محمد کے بارے میں اقوال پڑھنے کے لیے. اور یہ میرے مذہب کی سچائی ہے. ہمارے امام کو نام ماننے والا بھی ہمارے امام کو امام سمجھتا ہے. بڑا بریک نکتہ تھا, پتہ نہیں کس کا مقدر بنا, بڑا لطیف نکتہ تھا. ہمارے امام کو نام ماننے والا بھی ہمارے امام کو امام سمجھتا. اچھا یہ کتنی بڑی علمی یتیمی ہے, اپنے بھی مانے جانے ہمارے بھی مانے جانے. امام ایک بناؤ. امام شافعی سے پوچھا, امام شافعی سے اس کے ایک ماننے والے نے پوچھا شافعی کیا کہتا ہے تو علی کے بارے میں. شافعی کا قول سنا, شافعی کا قول. ہاں ہم نہیں دیکھتے کون کہہ رہا ہے, ہم دیکھتے کیا کہہ رہا ہے. شافعی اہل سنت کا امام ہے, لیکن اس کے اس جملے پہ یہ شیعہ ذاکر اپنی زندگی قربان کر رہا تھا. امام شافعی کہتے ماتا شافعی لیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ. شافعی مر گیا مگر پتہ ہی نہیں چلا اسے اللہ کہنا ہے یا اسے علی کہنا. یہ شافعی ہے. اب لگاؤ غالی ہونے کا فتویٰ, اب کہو نصیری ہونے کا فتویٰ. بات طویل ہوتی جا رہی ہے. میں بھی مطمئن ہو گئی اس لیے پڑھ رہا ہوں, اگلے شہر مجھ پہ بین ہو گئے ہیں. حق پڑھنے کا کوئی نہ کوئی صلہ تو ملتا ہے نا جی. تو شکر ہے یہ تمغہ آل محمد نے ہمارے حصے میں رکھا, تو ہمارے حصے میں, تو اب بچے تم ہی تم ہو.
فرمایا لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ ایک کلا ہے۔ حدیث سننا، حدیث، نوجوان بچے میرے امام کی حدیث سننا۔ اللہ تمہیں مشہد لے جائے، 8ویں شہنشاہ کے حرم میں جاؤ، جو اردو زائرین کے نام کے ساتھ ایک پورا ایک صحن ہے نا جی، اوراق کوثر، وہاں پہ جاؤ، وہاں پہ جا کے کتابیں پوچھو، کتنی کتابیں ہیں جو ابھی تک اس ایک جملے کی شرح میں لکھی جا چکی، ایک حدیث کی شرح، صرف ایک حدیث کی۔ چاندی شاہ جی ایک حدیث صرف، حدیث کیا ہے؟ امام فرمایا لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ ایک کلا ہے۔ گھر نہیں کہا، غار نہیں کہا، کلا ہے۔ کلا کیوں کہا؟ اسی کلہے کے رستے کا ہر کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ گھر کا رستہ بازار سے پتا چل جاتا ہے، وہ دروازہ ہے، بلڈنگ کا دروازہ دور سے پتا چل جاتا ہے، قلعے کا دروازہ ہر کسی کو نہیں پتا ہوتا، اس کے گرد چکر لگا کے دروازہ ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ بڑے اچھے ہوتے ہیں وہ سامعین جو خطیب کو محنت نہیں کرنے دیتے، جو اسے دوسرا جملہ نہیں پڑھنے دیتے۔ کلے کے گرد چکر لگا کے دروازہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، چکر لگا کے دیکھنا پڑتا ہے کہ دروازہ کہاں ہے، دروازہ چکر لگا کے قلعے کا ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ حاجی کعبے کا طواف نہیں کر رہے، اللہ کا دروازہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس لیے تو استاد قمر جلالوی نے کہا تھا مسلمانوں پہ حج فرض عیاں ہے۔ جو اہل زبان بیٹھے ہیں استاد کا شعر سنیے گا، مسلمانوں پہ حج فرض عیاں ہے، طواف کعبہ میں ایک راز نہاں ہے، حرم کے گرد ڈھونڈتے پھر رہے ہیں بتوں کا توڑنے والا کا۔ لا الہ الا اللہ ایک کلا ہے، لا الہ الا اللہ حسنی، فمن داخل حسنی، جو اس میں داخل ہو گیا۔ حدیث پڑھ رہا ہوں امام کی، آمن من عذابی، وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ یہ حدیث اتنی پڑھنے کے بعد امام نے محمل کا پردہ گرا دیا، سواری چلنی شروع ہو گئی، محدثوں کے ہاتھوں سے قلم چھوٹ گئے، دل دھڑکنے بند ہو گئے۔ امام نے کہا لا الہ کلا ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا، لیکن یہ بتایا ہی نہیں کہ داخل کیسے ہونا ہے۔ کلا بتا دیا، وجہ بتا دی کہ جو داخل ہو گیا وہ بچ گیا۔ حدیث سننا، میں اس میں کوئی خطابت نہیں ڈالوں گا، کوئی لفظ نہیں ڈالوں گا، میرا امام رضا بول رہا ہے، میرا شہنشاہ بول رہا ہے۔ امام نے کہا لا الہ قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ 25,000 محدثین کی چیخیں نکلی، فرزند رسول تجھے اپنے دادا کا واسطہ، تجھے اپنے بابا کا واسطہ، ہمیں بتا دے اس قلعے میں داخل کیسے ہوں گے؟ زیادہ نمازیں پڑھیں، زیادہ روزے رکھیں، زیادہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیں، زیادہ اللہ کے گھر کا حج کریں، زیادہ زہد، زیادہ عبادت، زیادہ تقویٰ، زیادہ پرہیزگاری، بتا کیسے داخل ہوں گے؟ امام نے پھر ہماری کا پردہ اٹھایا، فرمایا بے شروطہا، اس میں داخل ہونے کی کچھ شرطیں ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی ایک بتا دے، فرمایا انا من شروطہا، اور ان میں سے ایک میں ہم اللہ کی شرط ہیں۔ بالکل بات نتیجے پہ آ گئی، اس پہ نتیجہ ریکارڈ نتیجہ آنے لگا ہے۔ امام نے فرمایا ہم اللہ کی شرط ہیں، ہم اللہ کی شرط ہیں، ہم اللہ کی شرط ہیں۔ جو علی ولی اللہ پڑھتے ہو، شیعہ گھر میں پیدا ہوئے ہو، شیعہ ماں نے تمہیں اپنی گود میں پالا ہے، تمہارے کان میں علی ولی اللہ کی اذان دی ہے، آج اس حسین کے ماتمی سے یہ نتیجہ لے کے جانا، آج کے بعد کسی سے بحث نہ کرنا کہ علی واجب ہے، علی مستحب ہے، علی اوجب ہے۔ علی واجب نہیں، علی اللہ کی شرط ہے۔ علی اللہ کی شرط ہے۔ اللہ نے شرط رکھی ہے کہ اگر یہ ہوں گے تو لا الہ قبول ہوگا۔
ہر روز بات لا الہ پہ ہو رہی ہے، لیکن گواہیاں میں تمہیں ان کے گھر سے دے رہا ہوں۔ بیٹے نے سر دے کے گواہی دی، بیٹی نے چادر لٹا کے گواہی۔ لا الہ بچ گیا، گواہیوں والا کو بڑا نقصان۔ جو کربلا میں مارے گئے انہیں کیا کہتے ہو؟ شہید۔ شہید عربی زبان میں کہتے ہیں گواہ۔ حسین کربلا میں خاندان نہیں لے کے جا رہا، اللہ کی گواہیاں لے کے جا رہا۔ حسین کے پاس کوئی 6 مہینے کی گواہی تھی، کوئی 13 سال کی گواہی تھی، کوئی 18 سال کی گواہی تھی، کوئی 32 سال کی گواہی تھی۔ جب کربلا میں شب عاشور حسین نے گواہیاں اکٹھی کرنی شروع کی تو بہن کے خیمے میں آ کے حسین نے کہا زینب میری گواہیاں تیار ہیں۔ بی بی رو کہتی اپنی گواہیاں تو لے لی، بہن کی گواہی نہیں دے گا؟ فرمایا تو شام میں جا کے گواہی دے گی۔ فرمایا کربلا میں میرا کوئی حصہ نہیں، میں کربلا میں بھی گواہی دوں گی۔ حسین نے کہا تو مستور ہے، کیسے گواہی دے گی؟ زینب اپنے حجرے میں گئی، اپنے بیٹوں کے ہاتھ پکڑے، حسین کے سامنے کہا میرے اون و محمد میری طرف سے گواہی۔ آج ہے بی بی کے بیٹوں کی شہادت پڑھنا، جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ گواہی دیں گے۔ قدیم علماء کرام کا یہ طریق رہا ہے، وہ 5 محرم کو شہادت اون و محمد پڑھا کرتے۔ ہمارے منبر کی ایک تہذیب ہے، ہم سب سے پہلے عالیہ کے بیٹوں کی شہادت پڑھتے۔ وجہ میں اپنی زبان سے نہیں، قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب کراچی میں مجلس پڑھ رہے تھے شام غریبہ کی۔ زیدی صاحب کے ایک جملے پہ مجلس ختم ہو گئی، ایک جملے پہ مجلس تمام ہو گئی، اور حقیقتاً مجلس تمام ہوئی۔ اس کے بعد نہ کسی نے زیدی صاحب کو سنا اس مجلس میں، نہ زیدی صاحب سے پڑھا گیا۔ زیدی صاحب شام غریبہ پڑھنے کے لیے منبر پہ آئے۔ زیدی صاحب نے کہا میں حسین کا ذاکر ہوں اور سید زادہ ہوں، مجلس نہیں پڑھنے آیا، سیدوں سے ایک نصیحت کرنے آیا ہوں۔ زیدی صاحب نے یہ کہہ کے کہا مجمع میں جتنے سید بیٹھے ہو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، سارا سال اپنے آپ کو نقوی کہلوایا کرو، رضوی کہلوایا کرو، بخاری کہلوایا کرو، جعفری کہلوایا کرو، عابدی کہلوایا کرو، کاظمی کہلوایا کرو، تقوی کہلوایا کرو، لیکن شام غریبہ زینبی کہلوایا کرو۔ شام غریبہ رو رو کے کہا کرو ہم زینب کے بیٹے ہیں، ہم زینب کے بیٹے ہیں، ہم زینب کے بیٹے ہیں، کیونکہ کربلا میں کسی کی نسل قتل نہیں ہوئی، کربلا میں زینب کی نسل قتل ہو گئی۔ آج پوری دنیا میں ہر کسی کی اولاد ہے، عالیہ کی اولاد، کوئی سید زین بھی نہیں۔ پوری دنیا میں تمہیں جعفری، کاظمی، رضوی، نقوی، تقوی ملیں گے، زینبی سید کوئی نہیں۔ لہٰذا آج کے بعد کوئی شیعہ یہ نہ کہے کہ بی بی زینب نے کربلا میں 2 بیٹے دیے، 2 کا لفظ نہ کہنا، زینب نے کربلا میں نسل قتل کروا دی۔ اس نے صرف 2 بیٹے نہیں دیے، اس نے اپنی پوری نسل دے دی۔ گھر سے لے کے نہیں چلی تھی، گھر سے اون و محمد ساتھ نہیں آئے تھے۔ علی کی بیٹی جب 28 رجب کو اونٹوں پہ سامان رکھا گیا، بی بی کہتی ہے حسین میں تیرے ساتھ چلوں گی۔ فرمایا عالیہ عبداللہ سے اجازت ضرور مانگ، شریعت پہ عمل ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ عالیہ حسین کے گھر سے اٹھی، جناب عبداللہ کے گھر گئے۔ عبداللہ ابن جعفر تیار بستر بیماری پہ تھے۔ علی کی بیٹی آ کے زمین پہ بیٹھ گئی، زمین پہ بیٹھ کے زمین پہ لکیریں کھینچنی شروع کی۔ جناب عبداللہ تڑپ کے اٹھے، رو کے کہا علی کی بیٹی میرے گھر میں مٹی پہ کیوں بیٹھی ہے؟ رو کے کہتی ہے بستر پہ بیٹھنے کا وقت گزر گیا، حسین تیار ہو گیا۔
عبداللہ حسین تیار ہو گیا ہے. عبداللہ تو میرا شرعی حاکم ہے, تو میرا شوہر ہے, لیکن عبداللہ میں تیرے گھر آ کے تجھے صرف اتنا بتانے آئی ہوں, اگر تو نے اجازت نہ دی زینب رک تو جائے گی, لیکن ادھر سے حسین کا گھوڑا نکلے گا, ادھر سے زینب کا جنازہ نکلے گا. عبداللہ تڑپ کے رو کے کہتی علی کی بیٹی تو آج 28 رجب کو مجھ سے اجازت مانگنے آئی ہے. جب میں برات لے کے تیرے گھر گیا تھا نکاح پڑھنے سے پہلے علی میرا ہاتھ پکڑ کے گھر کے کونے پہ لے کے گئے تھے اور جا کے کہا تھا عبداللہ تو میرے بھائی کا بیٹا ہے, آج میری زینب تیرے گھر جا رہی ہے. باپ کو بیٹیوں کے مقدر کی بڑی فکر ہوتی ہے, مجھے پتا ہے میری زینب مستورات میں علی ہے, لیکن عبداللہ میں تیری منت کرتا ہوں جب حسین مدینہ چھوڑے زینب کو روکنا. عبداللہ اگر حسین مدینہ چھوڑے میری زینب کو روکنا نا. علی کی بیٹی میں نے تو اسی لمحے علی سے وعدہ کر لیا تھا. بی بی نے رو کے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھا, شکریہ تیرا بابا, تو نے زینب کی مشکلیں آسان کر دی. اتنا کہنا تھا جو اپنے گھروں سے بہنیں بھیجتے ہو نا جی, وہ بندے سر اٹھاؤ جن کے گھر میں بہنیں بیٹیاں ہیں. بہن گھر سے جاتی ہے, بھرا ہوا گھر, بہت بڑے تاجر تھے عبداللہ ابن جعفر طیار, امیر ہاشمیوں کا فرد تھا عبداللہ جعفر طیار کا بیٹا. علی کی بیٹی سے عبداللہ کی آواز آئی, میں نے اجازت مانگی ہے حسین سے, لیکن مولا حسین نے مجھے حکمن کہا ہے کہ میں امام بن کے حکم دیتا ہوں. عبداللہ آپ ساتھ نہیں جا سکتے, آپ کو مدینے رہنا پڑے گا. حکم امام کے ساتھ علی کی بیٹی میں تو رک رہا ہوں, لیکن اونٹوں پہ سامان لاد کے لے کے جا, تاکہ جہاں تیرا حسین جائے تیرا سامان دے کے لوگوں کو پتا چلے یہ جعفر طیار کی بہو ہے, یہ عبداللہ کی زوجہ ہے. تیرے ارد گرد کنیزیں ہونی چاہیے, تیرے ارد گرد غلام ہونے چاہیے. علی کی بیٹی غلام اور کنیزیں لے کے جا. بی بی رو کے کہتی نہ مجھے غلام چاہیے نہ مجھے کنیزیں چاہیے. عبداللہ رو کے کہتے پھر ایسے کر لے, میرے گھر سے جتنا سامان چاہیے وہ میں تیرے اونٹوں پہ لا دیتا ہوں. رو کے کہا مجھے تیرے گھر سے کوئی سامان بھی نہیں چاہیے. عبداللہ کی آواز آئی پھر ایک اور احسان کر مجھ پہ, میری یمن میں جگیر ہے, میری عرب میں جگیر ہے, میری مکے میں جگیر ہے, کہیں سے تجھے جگیر چاہیے میں تجھے جگیر کے کاغذ مدینے سے جاتے ہوئے دے دیتا ہوں. اب جس بندے نے گلیوں میں ماتم کرنا ہے, زینب نے چادر سے اپنا چہرہ ہٹایا, رو کے کہتی مکے میں تیری جگیر ہے, تیری عراق میں جگیر ہے, تیری یمن میں جگیر ہے. عبداللہ بتا کیا تیری شام میں کوئی جگیر ہے؟ آواز آئی ہاں علی کی بیٹی میری شام میں بھی جگیر ہے. رو کے کہتی وہ میرے نام لکھ دے. آواز تیز کر یار. علی کی بیٹی شام کی جگیر میرے نام لکھ. حوصلے کے ساتھ بھرا گھر جناب عبداللہ کا. بی بی مٹی سے اٹھی, علی کی بیٹی حجرے کے اندر گئی. تھوڑی دیر بعد باہر آئی, عبداللہ نے تڑپ کے دیکھا, آواز آئی عالیہ میں نے منت کی تھی میرے گھر سے سامان لے کے جا. بی بی نے اپنی چادر کے نیچے سے ایک گٹھڑی نکالی, گٹھڑی سے ایک چادر نکال کے عبداللہ گواہ رہنا تیرے بھرے گھر سے ایک چادر لے کے جا رہی ہوں, بس دعا کرنا زینب کی یہ چادر بچ جائے. حوصلہ حوصلہ حوصلہ, ابھی تو میں نے شہادت شروع نہیں کی. مدینہ سے علی کی بیٹی نکل پڑی, اون محمد ساتھ نہیں ہے. جب مدینہ سے کافی دور چلے گئے, یکدم پیچھے سے حسین کے لشکر کے پیچھے سے ایک آواز آ رہی تھی, کوئی حسین کو روکے, کوئی فرزند رسول کو روکے. یہ آواز حسین ابن علی کے کانوں میں آئی, عباس. جی مولا. عباس ذرا دیکھئے پیچھے کون آ رہا ہے. عباس نے اپنا گھوڑا دوڑایا. تھوڑی دیر بعد عباس واپس ہے, حسین کی آواز ہے, عباس کون ہے؟ عباس کہتا مولا سرکار عبداللہ آ رہے ہیں, عبداللہ ابن جعفر طیار ہیں. وہ اپنے گھوڑے کی پشت کے ساتھ اپنے آپ کو یوں لپیٹا ہوا ہے.
बीमारी की हालत में आ गए हैं। हुसैन बड़ा हया करते थे अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार का। हुसैन जल्दी से घोड़े की ज़ीन से उतरे, तेज कदमों के साथ दौड़े, अब्दुल्ला की सवारी की निजाम ने हाथ डाला। अब्दुल्ला भाई आप क्यों आ गए? मैंने कहा था पीछे ना आइएगा। फरमाया हुसैन रसूल का बेटा, मुझे आपसे कोई कलाम नहीं करना, मुझे बताइए अली की बेटी कहाँ है? फरमाया वो सामने महमल में है। फिजा की आवाज़ आई, आलिया अब्दुल्ला आ रहे हैं। बीबी रो के कहती अब्बास से पूछ, मुझे रोकने तो नहीं आ रहे, मुझे उतारने तो नहीं आ रहे। जनाब अब्दुल्ला करीब आए। बीबी आलिया रो कहती अब्दुल्ला कहीं वापस लेने के इरादे से तो नहीं आए? फरमाया ना अली की बेटी, वापस लेने के इरादे से नहीं आया। अब्दुल्ला फिर पीछे आने की वजह क्या है? फरमाया आप घर से निकल आई, लेकिन आपको नहीं पता अमीर सफरों पे जाए तो उसका कोई सदका देते हैं। हुसैन सफर में जा रहे हैं, इसका कोई सदका नहीं देना। बीबी ज़ैनब ने अमारी का पर्दा हटाया, रो के कहा अच्छा अब्दुल्ला तुझे इतनी अपनी अमीरी पे मान है, तेरे घर में कोई इतनी कीमती चीज है जो तू मेरे हुसैन का सदका कर दे। अब्दुल्ला ने अपनी अबा को खोला, ओनो मोहम्मद को निकाला। फिर मैं मेरे पास ये मेरे 2 बच्चे हैं, अगर तू कहे मैं अपने बच्चे हुसैन का सदका करना चाहता हूँ, अगर हुसैन पे मुश्किल बन जाए, एक अपनी तरफ से सदका, एक मेरी तरफ। पूरी शहादत पढ़ूंगा, पूरी शहादत पढ़ूंगा ओना मोहम्मद। एक सदका अपनी तरफ से करना, एक सदका मेरी तरफ से करना। ऑन तेरी तरफ से सदका, मोहम्मद मेरी तरफ से सदका। अली की बेटी ने दोनों हाथ माथे पे रखे, फरमाया जाफर तैयार का बेटा, तेरी इज्जत को सलाम, तूने ज़ैनब का सर फखर से ऊंचा कर दिया, मेरे बेटे हुसैन का सदका हो गया। इधर अब्दुल्ला ने ओनो मोहम्मद को घोड़े से उतारा, चीखे हुसैन की निकली, आंसू अब्बास के निकले, अकबर का रुख मुड़ गया, कासिम ने अपनी अबा में मुंह ले लिया। ओनो मोहम्मद के लिए सवारियां मंगवाई गई, ओनो मोहम्मद घोड़े पे बैठ गए, काफिला चलना शुरू हो गया। मैंने मुसैब बड़ी मोतबर तरीकों से नकल करके पढ़ने लगा हूं। जैसे जैसे सवारियां बढ़ती गई, ओनो मोहम्मद छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चों को सफर में माओ की बड़ी याद आती है। जब कभी ओन थक जाता, ओन अपना घोड़ा आलिया के महमल के करीब करता, रो के कहता अम्मा फिजा हमारी माँ से कहे हमसे बोल क्यों नहीं रही, हमें मिल क्यों नहीं रही? बीबी ज़ैनब की आवाज आई, फिजा ओनो मोहम्मद से कह दे तुम हुसैन का सदका हो, मैं सैयद ज़ादी हूं, मेरे सामने ना हो, मैं तुम्हारी मां नहीं, मैं अकबर की मां हूं, मैं अकबर की मां हूं, मेरे सामने ना हो, तुम सदका हो, मैं सैयद ज़ादी हूं, मेरे सामने ना हो। सारे सफर में पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, पूरे सफर में जब कहीं काफिला पड़ाव करता, ये जुमला अगर समझ जाओगे ना, खसूसन माएं बहनें बेटियां बड़ा रोएंगी। जहां कहीं काफिला रुकता, अकबर आलिया के जानू पे सर रखता, कासिम फरवा के जानू पे सर रखता, हर कोई अपनी अपनी मां के गोद में सर रख देता। ओनो मोहम्मद फिजा के जानू पे सर रख के कहते अम्मा फिजा हमारी मां, अकबर की मां। मक्का चले गए, करबला चले गए, करबला से आने के बाद करबला पहुंचे, या जब हर मां कुर्बानी तैयार कर रही थी, हर मां के खेमे में उसका बेटा बैठा था। अब मुझ पे सवाल कर, ओनो मोहम्मद मक्तल कहती कहां थे? अब्बास के खेमे में। अब्बास के खेमे में क्यों थे? ये सरकार अब्बास के शागिर्द थे। ओन को घोड़े पे बैठना अब्बास ने सिखाया था, तलवार चलानी अब्बास ने सिखाई थी। मोहम्मद तो अभी छोटे थे ना, ओन अब्बास के खास शागिर्द थे। ओन अब्बास के खेमे में गए, रो के कहते हैं मामू अब्बास, हम आज रिश्ते के नीयत से नहीं आए, मैं तेरा शागिर्द हूँ, तू मेरा उस्ताद है,
استاد باپ ہوتا ہے، ہو سکے ہمیں ہماری ماں کے خیمے میں لے جا، ہماری ماں سے کہے ہمیں کس نے تیار کرنا ہے۔ ہر کوئی ہر بیٹا اپنی ماں کے خیمے میں ہے۔ عباس روتے روتے عالیہ کے خیمے کے دروازے پہ آئے، آواز آئی کنیز کا بیٹا ہوں، منت کر کے کہتا ہوں ایک بار اونو محمد کو اپنے خیمے میں بلا۔ علی کی بیٹی کی آواز آئی، عباس کبھی نہ بلاتی اگر سفارش تو نہ کرتا، بھیج اونو محمد کو میرے خیمے میں۔ اونو محمد ماں کے خیمے میں آئی، حالت کیا ہے، دیواروں پہ ٹکرے مارو گے۔ جب ماں کے خیمے میں گئے، بی بی نے چہرہ پھیرا، اونو محمد کمر کے پیچھے کھڑے ہوئے، رو کے کہتی بلانا نہیں تھا، سفارش عباس نے کی ہے، عباس میرا منتوں والا بھائی ہے، میں نے عباس کی انگلی پکڑ کے عباس کو صحن میں چلنا سکھایا ہے، عباس کے کہنے پہ میں نے تمہیں بلا تو لیا ہے، کل ہے 10 محرم کا دن، ہر ماں نے بیٹا قربان کرنا ہے، تم میرے نام کے ساتھ منسوب ہو، میں تمہیں ماں بن کے حکم کرتی ہوں، اگر یہ وصیت سن لی تم پورے 10 دن رو گے۔ زینب رو کے کہتی اون تو بڑا ہے، محمد تو چھوٹا ہے، اون ایک بات کا خیال رکھنا، ہر کسی کا لاشا کربلا میں گرے، تیرا لاشا کربلا میں نہیں گرنا چاہیے، یہ اکبر کی جگیر ہے، تو حسین کا صدقہ ہے۔ اتنا کہنا تھا، اون تڑپ گیا، رو کے کہا اماں میرا وعدہ ہو گیا، ہر کوئی کربلا میں گرے گا، میں کربلا سے باہر، آج بھی کربلا جا کے دیکھو، 11 میل کربلا سے باہر۔ اون 11 میل کربلا سے باہر۔ 10ویں محرم کا دن آیا، یہ واحد شہزادے تھے جن کے لباس عباس نے بدلے۔ عباس نے چھوٹی چھوٹی تلواریں لگائیں، عباس نے امامے باندھے، میں مقتل سے پڑھنے لگا ہوں۔ عباس ایک چھوٹی سی زرہ لے کے آئے، لا کے اون کے سینے پہ رکھی، اون نے دیکھا، مولا مامو عباس یہ کس لیے؟ فرمائے اون اس لیے سینے پہ وار نہ ہو، ہائے بی بی تیری جوڑی کے صدقے۔ اون زرہ زمین پہ پھینک کے کہتا ہے اکبر کو برچھی لگ جائے میں سینہ چھپاؤں، میری ماں کا بیٹا برچھی کھا لے، نا غازی مجھے زرہ نہ پہنانا۔ اونو محمد کو حسین کے سامنے شہادت پڑھنے دیجئے گا مجھے۔ اونو محمد کو عباس نے گھوڑوں پہ بٹھایا، اب جنگ کی حالت کیا، جنگ، حملہ پڑھنے لگا ہوں، حملہ۔ اونو محمد کے گھوڑے سج گئے، عباس مقتل میں کھڑے ہیں، حسین ٹیلے پہ بیٹھے ہیں، فضہ دروازے پہ کھڑی ہے، زینب مسلح پہ بیٹھی ہے۔ عباس نے اون کے کان میں حملے کا طریقہ سکھایا، محمد کو بچنے کا طریقہ سکھایا۔ یہ کہہ کے عباس نے دونوں کے ہاتھ پکڑے، دونوں کے ہاتھ چوم کے آنکھوں کے ساتھ لگا کے کہا اللہ کے حوالے۔ اتنا کہنا تھا، اون نے محمد کا چہرہ دیکھا، دیکھ کے کہنے لگا محمد ایک بات کا خیال رکھنا، ہم نجیب الطرفین سید ہیں، ہمارا نانا حیدر کرار ہے، ہمارا دادا جعفر تیار ہے، ہم نے حملہ ایسے کرنا ہے فوجوں کو پتہ چل جائے یہ جعفر تیار کے پوتے ہیں، یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں۔ اللہ اکبر کہہ کے اون لاکھوں کی فوج پہ دوڑا، اون کا اتنا زبردست حملہ تھا، فوج فرات کے کنارے پہ گئی، غازی کی آواز آئی مرحبا مرحبا، ایسے لڑتے ہیں زینب کے بیٹے، ایسے لڑتے ہیں جعفر تیار کے پوتے، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ اتنا بڑا حملہ کیا اون نے کہ عمر ابن سعد کے خیمے کے اندر اون کا گھوڑا چلا گیا، خیمے میں جا کے نیزہ مار کے کہتا ہے تو نے حسین کو غریب سمجھا، تو نے کیا سمجھا ہے حسین اکیلا ہے، ابھی زینب کے بیٹے زندہ ہے، تجھ میں جرت ہے حسین سے پایا۔
جو اون محمد سننے آئے ہو، وحد کربلا میں اون ہے جس کا گھوڑا عمر ابن سعد کے خیمے کے اندر گیا، خیمے میں جا کے نیزہ مارا، غریب سمجھا حسین کو، باہر نکل، جعفر طیار کے پوتے آئے ہیں، عمر ابن سعد اون کے ڈر سے کربلا کے ٹیلوں پہ دوڑا، ٹیلوں پہ دوڑنا تھا، دونوں بھائیوں کے گھوڑوں کے منہ ملے ہوئے تھے، جب دیکھا نا چاروں طرف سے فوج نے کربلا خالی کر دی ہے، اون نے محمد سے کہا چل محمد فرات خالی کروائیں، چل محمد دریا کا کنارہ خالی کرائیں، دونوں شہزادوں نے ناد علی پڑھ کے اپنی تلواروں کو ہوا میں لہرایا، لہرا کے کہہ رہے تھے ہوشیار ہو جاؤ، غازی کے شاگرد آ رہے ہیں، عباس کے نوکر آ رہے ہیں، فرات کا کنارہ خالی ہوا، اون نے فرات کے کنارے پہ گھوڑا کھڑا کیا، اپنی رکابوں پہ کھڑا ہوا، روک گا اماں زینب ایک بار دروازے پہ آ، دیکھ تیرے بیٹے نے فرات کھا لے۔ اماں زینب ایک بار دروازے پہ آ، دیکھ تیرے اکیلے بیٹے نے فرات کا کنارہ خالی کروا لیا، دریائے فرات کا کنارہ خالی ہوا، زینب نے اپنے خیمے کا پردہ اٹھایا، بی بی نے اون کو فرات پہ کھڑا دیکھا، بی بی نے کربلا کی ریت پہ چہرہ رکھا، رو کے کہا اماں زہرا میری قربانی کو قبول کر لے، اماں میری قربانی قبول کر لے۔ ادھر حسین ٹیلے پہ کھڑے تھے، حسین کہہ رہے تھے واہ میری بہن کے بیٹو، واہ غازی کے شاگردو، واہ علی کے نواسو، واہ عبداللہ کے بیٹو۔ ادھر سے عرش اللہ داد دے رہا تھا، مدینے سے محمد داد دے رہا تھا، بقیے سے زہرا داد دے رہی تھی، اب کوئی سید بیٹھا ہے، میں نے اتنی دیر مصحف پڑھ کے پہلی بار معافی مانگی ہے، یا فوج اون کے قریب آنی شروع ہوئی، اون نے کہا محمد میری کمر کے پیچھے آ، فوجیں قریب آ رہی ہیں، تو ادھر سے دفاع کرنا میں ادھر سے دفاع کروں گا۔ محمد پیچھے سے دفاع کر رہا تھا، یا ایک کتے کی آواز آئی تم فرات پہ کھڑے ہو، تمہاری ماں کے خیمے کو آگ لگ گئی ہے، اتنا کہنا تھا، یا محمد نے گھوڑے کا رخ پھیرا، ایک کتے نے نیزہ محمد کے چہرے پہ مارا، آواز آئی اماں میں گھوڑے۔ حوصلہ حوصلہ، ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا، ابھی تو میں نے پہلا نیزہ پڑھا ہے، تمہیں کسی ذاکر نے نہیں بتائی زینب کے بیٹوں کی غربت۔ محمد کے نیزہ لگا، محمد گھوڑے کی زین سے گرا، آواز آئی اون میں گر گیا ہوں، جب کہنا اون میں گر گیا ہوں، اون نے تلوار کو واپس موڑا، اون محمد کو بچانے کے لیے آ رہا تھا، یہ ہے مجھے غازی کے علموں کی قسم، مقتل کہتی ہے محمد نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، کتوں نے زین کے ساتھ لٹکے ہوئے زینب کے بیٹے کو تلواروں کے ساتھ کاٹنا شروع کیا، اون کی آواز آئی اماں میرا محمد کٹ گیا۔ دلیل دوں، دلیل سنو، جو ظاہر بیٹھے ہو کربلا کے ایک بار ہاتھ کھڑے کرنا، جو کربلا جا چکے ہو، اتنے ظاہر بیٹھے ہو نا، گواہی دو، کربلا میں اون کا حرم ہے، محمد کا ہے، بولو اون کا حرم ہے، محمد کا نہیں۔ آج 5 محرم مجھ سے سوال کر، اگر اون کی قبر بن گئی تو محمد کی قبر کہاں ہے؟ اب اگر تو برداشت کرے تیرے سینے میں گوشت ہے تو میں پڑھوں، اون کا لاشا مل گیا تھا، محمد حسین چادر میں اکٹھا کیا، آواز آئی زینب تیری قربانی قبول۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ۔ اون 11 میل دور جا کے
کربلا سے دور جا کے اون گھوڑے سے گر گئے. اون کا گھوڑے سے گرنا تھا. میں نے تمہیں سانس دلوایا ہے, اگلا جملہ تم ماتم کر کے سن سکو. ہر لاش میں جب بھی آواز آتی تھی نا میں گر گیا, حسین عباس کو نہیں بھیجتے تھے. حسین کہتے رک غازی, لاشا میں اٹھاؤں گا, امام میں ہوں, امتحان میرا ہے. اکبر حسین نے اٹھایا, قاسم حسین نے اٹھایا, غازی حسین نے اٹھایا. اب اگر تم ماتم کا حق ادا کر سکے میں جملہ پڑھو. اون و محمد کو اٹھانے کوئی نہیں گیا. اب مجھ سے پوچھ کیوں نہیں گیا؟ ادھر حسین ٹیلے سے اون کی لاش کی طرف دوڑے. زینب کی آواز ہے اماں فضا حسین کو تھوڑی دیر میرے خیمے میں بلا. حسین زینب کے خیمے میں آئے. آواز ہے حسین کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا تیرے بیٹوں کی لاشیں اٹھانے. رو کے دی میرے سامنے زمین پہ بیٹھ, میں تیرا چہرہ دیکھوں. جہاں پڑے ہیں پڑے رہنے دے. جتنی دیر لاشیں اٹھانی ہیں اتنی دیر میں تیرا چہرہ دیکھوں. تو چند لمحوں کا مہمان ہے. یہی وجہ ہے شام غریباں جب ہر ماں اپنے بیٹے کی لاش پہ رو رہی تھی, عمر ابن سعد سجاد کے قریب آیا. اس نے کہا حسین کا بیٹا کیا ان بچوں کا وارث کوئی نہیں ہے؟ ان کی لاش پہ کوئی رونے نہیں آیا. سجاد کی آواز آئی یہ زینب کے بیٹے ہیں. سجاد لاش پہ پہنچے. ایک کالے برقعے والی بی بی رو رو کے کہہ رہی تھی کوئی میرے بچے دفنا دو. اوے میری بیٹی کے بیٹے